اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم انشاءاللہ ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے پیغام جمعہ۔ یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہر جمعے کو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس میں جمعے کی اہمیت، جمعے کے اعمال، جمعے کی نماز کے بارے میں، جمعے کے فضائل کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے اور لوگوں کو اہمیت جمعہ اور نماز جمعہ بتلانا ہے۔ اور جمعے میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان حالات حاضرہ سے واقف ہو۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں جو چیزیں اہم ہیں وہ یہ ہے کہ بندگان خدا کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے، تو تقوی الہی کی دعوت بھی دی جائے گی اور حالات حاضرہ سے واقفیت بھی کرائی جائے گی، اور جمعے کے پیغام میں امت کے حوالے کچھ پیغام بھی دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آج یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم انشاءاللہ جمعے کی اہمیت و فضیلت، اور آج روز عید بھی ہے لہذا عید الفطر اور ہماری ذمہ داریاں، اور آنے والے ہفتے میں ایک اہم مناسبت ہے جسے ہر عزادار کو، ہر محبان اہل بیت کو، ہر مسلمان کو اس میں شریک ہونا چاہیے، اور وہ ہے یوم احتجاج جنت البقیع۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے اپنے پروگرام میں 3 موضوع کو اختیار کیا ہے، جن میں سے پہلا موضوع عید الفطر کے بارے میں ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم عید کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے عید کی نماز پڑھی ہے، بعض لوگوں نے گھر میں پڑھی ہوگی، بعض لوگوں نے اپنے گھر میں نماز قائم کی ہوگی، اپنے اولاد کے ساتھ جماعت قائم کیے ہوں گے۔ نماز عید سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جب بھی عید کا دن آتا ہے تو یہ پیغام لوگ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسے یوم غم کے طور پہ منایا جائے، اور اس میں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ دن غم کا دن ہے، آل محمد کے لیے غم کا دن ہے، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ عید کے دن معصومین علیہ السلام نے اسے رحمت کہا ہے، برکت کہا ہے، اسے شرف کا دن قرار دیا ہے، اور اس دن کو ائمہ معصومین نے انعام کا دن قرار دیا ہے۔ عید منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مناجات کریں، واجبات کو ادا کریں، صلہ رحم اختیار کریں، مومنین و مسلمین کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بہترین حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ عید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ناچیں، گائیں، ڈانس کریں، مووی دیکھیں، خوشیاں منائیں، یہ عید نہیں ہے، بلکہ عید یہ ہے کہ آپ نماز عید ادا کریں، غسل عید کریں، دعائے ندبہ پڑھیں، اپنے امام کی جانب سے صدقہ نکالیں، امام کے لیے دعا کریں، امام کے نام پہ نذر و نیاز کریں۔ عید وہ ہے کہ بندگان خدا نے جو 1 مہینہ روزہ رکھا ہے، جو عبادتیں کی ہیں، جو تلاوت قرآن کیا ہے، جو عمل صالح بجا لائے ہیں، ان کی قبولیت کا دن ہے اور اس کی جزا کا دن ہے، اسے ثواب ملنے والا ہے۔ لہذا عید کو عید قرار دیں، اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کو عید قرار دیا ہے۔ آپ نماز عید میں قنوت میں یہ جملہ دہراتے ہیں کہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذکرا و شرفا و کرامتا و مزیدا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں اس دن کے صدقے میں جس کو تو نے مسلمین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اور یہ عید کا دن محمد اور آل محمد کے لیے شرف، مقام منزلت اور بڑائی کا سبب قرار دیا ہے۔ اور اس دن جو خاص دعا کی جاتی ہے قنوت میں، جسے 5 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور 4 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھا جاتا ہے،
وہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد وآل محمد۔ اے اللہ مجھے ہر اس خیر و نیکی میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا ہے، اور اے اللہ ہر اس برائی سے مجھے نکال دے جس سے تو نے محمد اور آل محمد کو خارج کر دیا، یعنی برائیاں آل محمد میں نہیں ہیں۔ تو یہ بہترین دعا ہے۔ یہ کون پڑھے گا؟ یہ وہ پڑھے گا جو نماز عید کو ادا کرے گا۔ اگر آج ہمارے میسج سے، ہمارے پیغام سے کوئی نماز عید سے محروم ہو رہا ہے تو وہی دعا کرنے سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ پیغام دیتے ہیں کہ عید نہیں منائی جائے گی، یہ غم کا دن ہے، بھئی عید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مناجات کریں۔ وہ طریقہ آپ اپنائیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ ائمہ معصومین کی یہ حدیث ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ اگر ہم عید منائیں گے تو یہ دعا پڑھنے کا ہمیں شرف مل رہا ہے۔ آل محمد سے قریب ہو رہے ہیں، آل محمد کے اندر جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کو ہم چاہ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور جن جن برائیوں سے اہل بیت دور ہیں ہم اس برائی سے دور رہنے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو عید منانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آل محمد سے قریب ہوں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے، ان کے ذریعے سے ہم خدا کی بندگی کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو عید عبادتوں کا دن ہے۔ عید جو ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے، عبادتیں کی ہیں، اس کی جزا کا دن ہے۔ جابر عبداللہ انصاری سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوال کی پہلی تاریخ یعنی عید الفطر آتی ہے تو منادی اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے، اے مومنو صبح کو اپنے انعامات لینے کے لیے نکلو۔ اور پھر فرمایا ہے جابر، اللہ کے انعامات ان دنیاوی بادشاہوں کے انعامات جیسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ جو انعام دینے کے لیے بلا رہا ہے، یہ انعامات وصول کرنے کا دن ہے۔ یہ بادشاہوں کے جیسا نہیں ہے کہ یہ فنا ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے دیا ہوا انعام ہے۔ تو اگر ہم عید منائیں گے، نماز عید کے لیے نکلیں گے، عید کی تیاریاں کریں گے، عید کی اعمال بجا لائیں گے، تو 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اے جابر، یہ دن جو ہے اللہ بلاتا ہے کہ آؤ انعامات لے جاؤ۔ یہ انعام کس سے ملنے والا ہے؟ جو اعمال عید بجا لائے گا، جو عید منائے گا، جو عید کی نماز پڑھے گا، جو عید کے لیے تیاری کرے گا، اسے ملنے والا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں یہ غم کا دن ہے، تو یہ آل محمد ہی فرما رہے ہیں، آل محمد کی ذات ہے۔ یہ 5ویں امام آل محمد ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ عید کا دن جب آتا ہے اللہ منادی کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ندا کرے، اور وہ منادی ندا کرتا ہے کہ اے مومنو صبح کو اپنے انعامات لینے کے لیے نکلو۔ پھر امام نے فرمایا کہ یہ انعامات دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ فنا ہونے والا نہیں ہے، اس کی جزا بہت زیادہ ہوگی۔ تو اگر ہم یہ نماز پڑھیں گے تو یہ انعامات ملے گا۔ اور پھر شروع میں ہم نے بیان کیا کہ امام نے فرمایا کہ عید شیعوں کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے عید 4 ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور جمعہ کا دن۔ تو آج الحمدللہ 2 عیدیں ہمیں ملی ہیں، ایک عید الفطر ملا ہے، ایک عید جمعہ ملی ہے۔ عید الفطر ہم نے کی خوشیاں منائی ہیں، عید الفطر کے اعمال ہم بجا لائے ہیں، نماز عید پڑھا ہے، غسل عید کیا ہے، اعمال عید کیا ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور لوگوں کی سازشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی،
آج روز جمعہ ہے اور اس پروگرام کا نام ہم نے پیغام جمعہ رکھا ہے، جو انشاءاللہ ہر جمعے کو نشر کیا جائے گا۔ اس میں جو ہے بیان کیا جائے گا۔ تو یہ جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے خطبہ جمعہ میں امام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے لیے جو ہم بھٹکتے رہتے ہیں، در در جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری دعا قبول ہو جائے، جمعے کے دن کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ شب جمعہ دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ نماز کے بعد نماز کے بعد دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے، اور روز جمعہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جمعے کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو انتقال کرتا ہے تو اللہ اس سے عذاب جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اسے فشار قبر نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا امام نے کہ اگر کوئی بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مثلا صدقہ و خیرات دینا چاہتا ہے، کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے، تو اسے جمعے کے دن کرنا چاہیے، اس لیے کہ جمعے کی اہمیت ہے۔ جمعے کے دن ہمارا کار خیر، ہماری نیکیاں، ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات 2 گنا ثواب رکھتا ہے۔ اگر ہم نے جمعے کے دن نیک اعمال بجا لائے ہیں تو اسے ڈبل شمار کیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے جمعے کے دن بدعمالیاں کی ہیں، حرام میں ملوث ہوئے ہیں، تو اسے بھی ڈبل لکھا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے جمعے کے دن کی اہمیت نہیں ہم نے رکھی ہے۔ تو جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ جو بہترین اعمال شمار کیے گئے ہیں وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو اللہ لاتعداد فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور وہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیجنے والے کے درود و سلام کو لکھتے ہیں۔ اس لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ درود و سلام زیادہ پڑھا کرو، یہ سنت بھی ہے، اور ہر روز 100 مرتبہ اور جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے 100 مرتبہ تو اس کی خداوند عالم اس کی 100 حاجات کو پوری فرماتا ہے، جن میں سے 30 دنیاوی ہوتے ہیں، 70 حاجتیں آخرت کی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو قبول کروانا ہے تو ہمیں روز جمعہ کم از کم 100 صلوات محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں آج اللہ نے یہ شرف دیا کہ ہمیں 2 عید ملی ہے، ہم دونوں عید کے اعمال کو بجا لائیں، اور ان میں سے ایک عید الفطر ہے، دوسری جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ یمن میں سعودی حکومت کئی سالوں سے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہی ہے۔ فلسطین پر اسرائیل ہمیشہ سے ظلم کرتا ہوا آیا ہے، اور افغانستان میں شیعان محمد اور آل محمد پر وہاں کے داعش ISI ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، ہم ہر ظلم کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے ہیں۔ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے یہی تعلیمات اپنے چاہنے والوں کو دی ہے کہ تمہیں مظلومین کا ہمدرد بننا ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا ہے، مظلومین سے اظہار یکجہتی کرنا ہے، اور ظالمین سے اظہار نفرت کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ محبان اہل بیت پر ہو رہا ہو، چاہے شیعان ذی قرار پہ ہو رہا ہو، چاہے عزاداروں پہ ہو رہا ہو، چاہے مسلمانان عالم پہ ہو رہا ہو، چاہے عالم انسانیت پر ہو رہا ہو، ہر ظلم کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مظلومین کے ساتھ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں،
اور ان کے مرحومین کے حق میں دعا کرتے ہیں اور ان کے ورثے سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ آنے والی تاریخ ایک اہمیت کی حامل تاریخ ہے جسے ہر عزادار کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بھی تعلیمات اہل بیت ہے جنہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا ہے تو کائنات میں سب سے مظلوم ذات جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی تھی، کہ جب تک وہ ظاہری شکل و صورت میں ہمارے سامنے تھے تب بھی ان کے حق کو نہ ادا کیا گیا، اور ان کا پردہ فرمانے کے بعد بھی ان سے جو محبت کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ظاہری مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کی ہر فرد نے مدینے میں زندگی گزاری ہے، لیکن رسول اللہ کی رحلت کے بعد آل محمد پہ جو ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ دنیا کے سامنے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں لوگوں سے بتانے کی ضرورت ہے۔ آل محمد کائنات میں سب سے مظلوم ہیں کہ زندگی میں بھی ان کے حق کو نہیں ادا کیا گیا، اور زندگی کے بعد بھی ان کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا گیا۔ زندگی میں بھی لوگوں نے انہیں قید خانے میں رکھا، انہیں بائیکاٹ کیا، ان کے در سے روکا گیا، ان کی تعلیمات سے روکا گیا، انہیں حق سے محروم رکھا گیا، ان کا جو حق تھا اس حق کو بھی غصب کیا گیا، اور آج بھی ان کے حق کے محبت کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آج 94 سال یا 95 سال ہو چکا ہے، جنت البقیع کی ویران قبریں جو ہے ہر مسلمان کو دعوت فکر دے رہی ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کی آل، ازواج، رشتہ دار، خاندان، اس کے اصحاب، ان کی ازواج کی قبریں جنت البقیع میں جا کر دیکھ لو کہ آل سعود نے جنت البقیع میں قبروں کے ساتھ کیا حرکتیں کی۔ ہماری قبریں، ہمارے آبا و اجداد کی قبریں تو شاندار ہوتی ہیں، وہاں فاتحہ پڑھا جاتا ہے، وہاں چادریں چڑھائی جاتی ہیں، وہاں پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن کیا کوئی جنت البقیع میں جا کر ائمہ معصومین کی قبر پر، اصحاب رسول کی قبر پر، ازواج رسول کی قبر پر پانی ڈال سکتا ہے، پھول چڑھا سکتا ہے، کھڑے ہو کر سکون و اطمینان سے فاتحہ پڑھ سکتا ہے، زیارت پڑھ سکتا ہے؟ قبور زیارت مستحب ہے، زیارت پڑھنا قبروں پر جا کر مستحب ہے۔ کیا آپ اس عمل کو جنت البقیع میں جا کے کر سکتے ہیں؟ نہیں کرنے دیتے۔ آج اتنے سال ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہوا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی نبی کی آل کی قبریں ویران ہیں، اس قبر پر کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا، اس قبر پر کھڑے ہو کر سکون و اطمینان سے زیارت نہیں پڑھنے دی جاتی، فاتحہ نہیں پڑھنے دیا جاتا۔ تو یہ جنت البقیع جسے آل سعود نے 8 شوال کو منہدم کیا تھا، اس کی یاد ہر عزاداروں کے دل میں ہے، فکر میں ہے، ذہن میں ہے، دماغ میں ہے۔ لہذا اہل بیت کے چاہنے والے، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ نان مسلم ہوں، دنیا بھر میں 8 شوال کو یوم احتجاج مناتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اور آل رسول سے محبت ہے، ہمیں اصحاب رسول سے محبت ہے۔ یہ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ رسول کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے تو آل رسول سے بھی محبت ہونا چاہیے، آل رسول سے محبت ہے تو اصحاب رسول سے بھی محبت ہونا چاہیے، انصار رسول سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ اور اس کا ثبوت ہم دے رہے ہیں کہ ہم ازواج و اصحاب و انصار اور آل کی قبریں جو مدینے میں ویران کی گئی ہیں اس کے خلاف آج بھی آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ 8 شوال کو دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں اور حکومت سعودی سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ قبروں کو تعمیر کیا جائے، لیکن ان کے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگتی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج اس وبا کے دور میں گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ممکن نہیں ہے کہ ہم احتجاج روڈ پہ آ کے کر سکیں، ریلیاں نکال سکیں، جلوس نکال سکیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم احتجاج سوشل میڈیا پہ کریں، اپنے طرف سے ویڈیو بنائیں، اپنے اولاد کی جانب سے ویڈیو بنائیں، 2-2 منٹ کی کلپ بنائیں، اسے واٹس ایپ کریں، فیس بک پہ چڑھائیں، جس میں
آپ احتجاج کریں اور یہ دعا کریں کہ جنت البقیع تعمیر ہونا چاہیے، اور نعرہ بلند کریں، سعودی حکومت کے خلاف نعرہ بلند کریں، آل سعود کے خلاف نعرہ بلند کریں، اصحاب رسول، انصار رسول اور آل رسول سے محبت کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ 5 شوال تک آپ اپنے بچوں کے جو 10 سال سے کم ہیں ان کے ویڈیو 2-3 منٹ کے بنائیں، جس میں جنت البقیع کا تذکرہ ہو اور جنت البقیع کی تعمیر کا مطالبہ ہو، اور اس کے لیے دعا کی جائے کہ انشاءاللہ ضرور جنت البقیع تعمیر کی جائے گی، اس سے تعمیر کی جائے گی، اور زیارت جنت البقیع کی خدا کی بارگاہ میں توفیق کی دعا مانگے کہ خدا وہ دن لائے کہ ہم جلد سے جلد زیارت جنت البقیع کر سکیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جن لوگوں نے جنت البقیع کی ویران قبریں دیکھی ہیں وہ خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ظہور امام میں بھی تعجیل فرما تاکہ جنت البقیع تعمیر ہو سکے۔ جن آنکھوں سے ہم نے ویران قبریں دیکھی ہیں انہی آنکھوں سے ہم اس پر روضے دیکھنا چاہتے ہیں، اور آواز احتجاج بلند کریں، اور یہ ویڈیو بنا کر ہمیں ہمارے نمبر پر بھیجیں۔ نمبر ہمارا ہے 9892137220، ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر ہے، ہمارا یہ ٹیلی گرام نمبر ہے، اس پہ بھیجیں۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل موسیٰ اکیڈمی پہ چڑھائیں گے، اور احتجاج میں آپ بھی شامل ہوں، ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہر محبان اہل بیت احتجاج کر رہا ہے، ہر حسین سے محبت کرنے والا، ہر عزادار احتجاج کر رہا ہے، اللہ کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا، علی کو ماننے والا، حسین کو ماننے والا احتجاج بلند کر رہا ہے۔ یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس میں آپ شامل ہوں، اپنا احتجاج درج کرائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ جو بچے اپنا ویڈیو بنا کر بھیجیں گے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ لہذا یوم احتجاج منانا ہے تو 5 شوال سے پہلے اپنے بچوں کی ویڈیو کلپ بنا کر 2 سے 3 منٹ کی ہمیں بھیجیں، ہم اسے انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل پہ چڑھائیں گے اور اسے نشر کیا جائے گا۔ اس سے 2 فائدہ ہوگا، احتجاج بھی ہوگا اور ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں جنت البقیع قائم بھی رہے گی، جنت البقیع کے بارے میں جستجو رہے گی، جنت البقیع کے بارے میں وہ سوچیں گے، جنت البقیع کے لیے وہ دعا کریں گے۔ یقیناً جب سب مل کر یہ کام کریں گے تو یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اللہ بچوں کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان کی نیت پاک ہوتی ہے، ان کا دل پاک ہوتا ہے، ان کی زبان پاک ہوتی ہے، ان کی فکر پاک ہوتی ہے۔ جب بچے جنت البقیع کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً خدا دعا قبول کرے گا، اور ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں جنت البقیع کی فکر ہوگی، وہ ہر وقت دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار وہ دن جلد لا کہ ہم سب جنت البقیع میں تعمیر روضوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور کھلے طور پر، آزادی کے طور پر، سکون و اطمینان کے ساتھ وہاں پر زیارت قبور ائمہ معصومین، ازواج رسول، اصحاب رسول کی زیارت کر سکیں۔ خدا وہ دن جلد لائے اور ظہور امام میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام کے خادموں و ناصروں میں اور امام کے دائروں میں پروردگار ہمیں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ فارورڈ کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کار خیر میں آپ بھی حصہ لیں کہ آپ اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے تو اس ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کی اولاد کو بھی ملے گا، آپ کے آباء و اجداد کو ملے گا، اور ہم سب مل کر پیغام اہل بیت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے، جس میں سب کے سب ثواب کے حامل ہوں گے۔ پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو امام کے راستے پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔